السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امام بیہقی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا۔ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیا تھا اور اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ گوشہ نشینی اختیار اس لیے کیا تھا کہ ان کی عبادت میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، ان کی بندگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ایک عورت کو اس سے عشق ہو گیا، اس نے اپنے خادم کو بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ انہیں کہنا آپ کی شہادت کی ضرورت ہے، آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ جب وہ خادم آئے، حویلے میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے سے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ دوسرے دروازے میں جب داخل ہوا تو دوسرے دروازے کو بھی پیچھے سے بند کر دیا گیا۔ تیسرے دروازے میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے سے بھی تیسرا دروازہ بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب وہ آخر میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک حسین خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس میں ایک خوبصورت لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت اس زاہد سے، اس عبادت گزار بندے سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کسی شہادت کے لیے یا کسی چیز کی گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے، دعوتک لقتل هذا الغلام، اس لڑکے کو قتل کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے، او تقع علی، یا آپ میرے ساتھ منہ کالا کر لیجئے، او تشرب کأسا من الخمر، یا میں نے آپ کو شراب پینے کے لیے بلایا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار نہیں کیا، کسی ایک کو نہیں چنا، تو میں ساری قوم کو یہاں پر اکٹھا کر کے آپ کو رسوا کر دوں گی، آپ کو بدنام کر دوں گی، آپ کی عزت کا کچرا کر دوں گی۔ اب وہ زاہد جو عبادت گزار تھے وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ بھائی لڑکے کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ زنا کرنا یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی، چلو شراب پینا یہ چھوٹی موٹی چیز ہے۔ اس نے شراب کو منہ میں لگا لیا۔ جب اس نے شراب کو منہ میں لگایا اس کی عقل گم ہو گئی۔ اب وہ ساری چیزوں کو کر بیٹھا، اس کے ساتھ زناکاری بھی کر لی، منہ کو کالا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اصل میں میرے یہ کہنے کا مقصد تھا کہ یہ شراب جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسی لیے تمام ایمان والوں کو چاہیے کہ اس شراب سے بچے، اس شراب سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے روئے گر گرائے اور اس شراب کو آئندہ ہاتھ لگانے سے توبہ کر لے، سچی پکی توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو بار بار معاف کرتا ہے۔